اپنی زکوٰۃ پوری دیں. ایک بڑے دکھ والی بات ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب بڑی تعداد زکوٰۃ نہیں دیتی ہے یا زکوٰۃ پوری نہیں دیتی ہے, کیلکولیشن ٹھیک نہیں کرتے ہیں, بس اندازن نکال دیا, دے دیا بھائی, تھوڑے بہت دے دیے. نہیں میرے بیٹے اسلامی, زکوٰۃ اسلام کے پلرز میں سے ہے. 5 پلر بچپن سے سن رہے ہیں نا, 5 ستون اسلام کے, ایمان لانا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, بچپن سے سن رہے. سال میں ایک بار زکوٰۃ دینی ہے اور وہ بھی پوری نہیں دینی ہے. اچھا وہ دینی ہے تو اس پر او ہو یار سال پورا ہو گیا اب زکوٰۃ دینی پڑے گی. تمہیں شرم نہیں آتی کہ زکوٰۃ دینی پڑے گی کا بوجھ لے رہے ہو؟ اللہ اللہ اللہ, 10 لاکھ روپے میری زکوٰۃ بن رہی ہے. اور اللہ کے بندے جو 10 لاکھ زیادہ لگ رہے ہیں, اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہے ہیں نا, اس کا شکر ادا کر. ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ دو نا تو ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہم بھی کسی کے دروازے پہ کھڑے ہو سکتے تھے کہ بھائی کھانے کو نہیں ہے, خدا کے واسطے دے دو, میری ماں بیمار ہے علاج کے پیسے نہیں ہیں, بہن کی شادی ہے جہیز کے لیے پیسے نہیں ہیں. اپنے آپ کو تصور میں لاؤ کہ اگر میں یا میرا بچہ یا میرے گھر والے کسی کے دروازے پر جاتے تو کیسا فیل ہوتا. یہ اللہ نے مہربانی نہیں کی کہ تمہیں دینے والا بنایا. ہم پہ کیا کمال ہے ایسا جو اس میں نہیں ہے؟ یہ فقط اللہ کی مہربانی ہے. ہم سے زیادہ سمجھدار, ہم سے زیادہ عقل مند, ہم سے زیادہ پڑھے لکھے, ہم سے زیادہ نیک لوگ غریب ہیں اور اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے. جس کو بنایا ہے کبھی اترانا نہیں, کبھی یہ مت سوچنا میں دے رہا ہوں. ارے میری اوقات کیا ہے, میرے رب نے مجھے یہ رحمت فرمائی ہے تو دینا بھی ہے, خوش بھی ہونا ہے, سجدہ بھی کرنا ہے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے یہ اوقات بنا دی میری. اور یقین جانے, یہ لکھ لیں, بزرگ بیٹھے پوچھ لیں ان سے, جس نے بھی پوری زکوٰۃ دی ہے, حلال کما کر پوری زکوٰۃ دی ہے, اگلے سال اللہ نے اس کی زکوٰۃ اور بڑھا دی ہے. زکوٰۃ بڑھ گئی تو مطلب کیا ہوا؟ مال بھی بڑھ گیا نا, جبھی تو زکوٰۃ بڑھی نا. اچھا کیلکولیٹر پتہ کیا کہتا ہے کہ یار پیسے کم ہو گئے, 4 کروڑ تھے 10 لاکھ دے دیے, 3 کروڑ 90 رہ گئے, 1 لاکھ تھے 2,500 دے دیے, 97,500 رہ گئے. کیلکولیٹر تو بتائے گا کہ پیسے کم ہو گئے ہیں. مگر آؤ میں نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں, اور ہمارا ایمان نبی پاک پر ہے, ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے. میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. کیلکولیٹر نے جو کہنا کہتا رہے, تم خرچ کرو اللہ اور بڑھا دے گا. کدھر سے آئے گا تمہاری کیلکولیشن جواب دے جائے گی. اب اس کو لاجیکلی سمجھ لو کہ کوئی بندہ کھیت میں جائے 2 بوریاں بیج کی لے کر, سیڈز, اور وہ 2 بوریاں کھیت میں چھڑک کر آ جائے, کیلکولیٹر کیا بتائے گا؟ 2 بوریاں ختم ہیں. لوگ کہیں گے 2 بوریاں لے کر گیا, خالی کر کے کچھ بھی نہیں بچا. مگر عقل مند آدمی کہے گا کہ 2 بوریاں ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں میں 2 ٹرک بھر کے لائے گا. یہ بیج درخت بنیں گے, یہ بیج فصل بنے گی. تو زکوٰۃ دراصل یہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا دراصل یہ ہے کہ آپ یہ دیتے ہو اور اللہ اسے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے. تو زکوٰۃ خدا را پوری دیں, اور زکوٰۃ میں بوجھ فیل نہ کریں. یہ مال کا میل ہے, جس مال میں مل گیا اس مال کو برباد. جب یہ پلر آف اسلام ہے تو صرف ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کریں, ہم پر یہ بھی لازم ہے اسے مستحق تک پہنچائیں, صحیح, اس کو تلاش کریں. تو اب آپ روڈ پہ کھڑے ہوئے کسی کو بانٹ رہے ہیں, پہلے تو آپ کو یہ نہیں پتا مسلمان ہے کہ نہیں, غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں لگتی, پھر وہ غنی ہے کہ نہیں, اور آئے دن اس طرح کے کلپ ملتے ہیں کہ لاکھوں روپے ان کے پاس سے نکلتے ہیں, پورے گینگ ہوتے ہیں. اچھا بعض اوقات تو یہ بھی پتا چلتا ہے جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو تو ملتے بھی نہیں ہے, پیچھے کوئی ٹھیکیدار ہوتا ہے, اس کو تو روز کی دیہڑی پہ کھڑا کیا گیا ہے. تو زکوٰۃ ایک اہم فریضہ ہے. تو آپ پہلے میں نے کہا نا کہ اپنے مستحق غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈیں, تھوڑی کوشش کریں. یعنی لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس ٹائم نہیں, ہم دے دیتے ہیں. آپ زکوٰۃ جیسے چاہے دے دیں, کیا اپنا ادھار کسی کو ایسا دیتے ہیں کہ جو آیا اس کو ادھار دے دیا؟ کتنی انویسٹیگیشن کرتے ہیں کہ بھائی تم اب کہاں سے آئے ہو, کوئی ریفرنس ہے کہ نہیں, بھائی 50,000 روپے دے رہا ہوں پتہ نہیں واپس دو گے کہ نہیں. کاروبار میں سب چیک کرنا ہے, اور زکوٰۃ میں جان چھوڑانی ہے. تو جان نہ چھوڑائیں, آپ تلاش کریں. ایسے بہت سارے سفید پوش ہیں جن کو ضرورت ہے. اور اگر آپ تلاش نہیں کر سکتے, ہمیں ایسے بھی لوگ ماشاءاللہ ملے جو کہتے ہیں ہم اپنی پوری زکوٰۃ دعوت اسلامی کو صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یار آپ شریعہ طریقے سے یوز کریں گے, ہمارا فرض ادا ہو جائے گا. اب ہمیں باقی لوگوں میں جو بانٹنا ہوتا ہے نا, ہم صدقے کی نیت سے بانٹتے ہیں تاکہ فریضہ پراپر پورا ہو جائے. تو کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جہاں آپ زکوٰۃ دیں, آپ کی سیٹسفیکشن ہو کہ میری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. مطلب زکوٰۃ نہیں دے سکتے نا, نہیں دینی چاہیے. اگر کوئی واقعی روڈ پہ بھی مستحق کھڑا ہے اور ہمیں کیسے, اگر آپ کو پتا ہے تو پھر آپ دیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, شریعت نے بہت سختی بھی نہیں رکھی. اچھا, آپ کو غالب گمان ہے
کہ یہ بندہ زکات کا مستحق ہے، ہاشمی نہیں ہے، اور جو شرائط ہیں کی، تو پھر آپ دے دی تو آپ کی زکات ادا ہو گئی۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے اگر روڈ کے کسی بندے کو دی اس کی زکات نہیں ہوئی، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایسے لوگوں کو دینے کی بجائے آپ خود ایسے سفید پوش لوگوں کو ڈھونڈیں، کیونکہ وہ بندہ جو واقعی مستحق ہوتا ہے نا، وہ بعضوں کا شرم کے مارے کسی کے مانگے کچھ بھی نہیں کہتا، وہ کسی سے اناج کا بورا نہیں لے گا وہ، لیکن وہ مقروض ہو جاتا ہے بیچارہ قرضے لے لے کر، کیونکہ اس کی زبان نہیں اٹھتی ہے، حالانکہ بیچارہ شریف فقیر وہ بھی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دینے کی زیادہ۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے؟ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے، پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی بھی تھی کہ جس میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا،
اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب یہ رات صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کر کے جائیے آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ۔ اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے
3,000 دینار کا مقروض ہے، اب 12,000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو، کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو، کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو، آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے۔ لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں، بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں، سچی بات یہ ہے ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے، اور آپ بلیف کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں، آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے، آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں، روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بار خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے معاشی حالات بڑے کمزور تھے، وہ ایک دن سب سے سخی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور امداد کا سوال کیا۔ نبی پاک سے عرض کی کہ حضور میری مدد کی جائے، میں بہت غریب ہوں۔ یاد رکھیے کہ سخاوت جو ہے نا، یہ صرف مال بانٹنے کا کام نہیں ہے، اصل مقصد سامنے والے کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ ہم بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ضرورت مال ہے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہماری اصل ضرورت کیا ہے، یہ دینے والا رب جانے اور بانٹنے والے مصطفیٰ جانے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب وہ انصاری صحابی تو یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، میری مالی امداد کی جائے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، آقا تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اصل ضرورت جان لی اور فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے، گھر میں کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس حضور ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں اور آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور حضور ایک پیالہ ہے ہمارے پاس جس سے ہم پانی پیتے ہیں، That's it، اور کچھ نہیں تھا۔ ایک چٹائی، ایک پیالہ۔ صحابہ کرام کی میں بات کر رہا ہوں، نبی پاک کے ساتھیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے بارے میں ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی، یہ جنتی لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کے پاس ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ آج ہمارے پاس بہت کچھ ہے مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہے، شکایات ہے، کمپلینز ہے، میں پیچھے رہ گیا وہ آگے بڑھ گیا۔ سنو، اب یہ وہی تو صحابہ تھے نا جب پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی غزوہ بدر میں بلایا جاتا تو بدر میں آ جاتے تھے، غزوہ احد میں بلایا جاتا وہاں آ جاتے، غزوہ تبوک میں تپتی ریت پر بلایا جاتا اس گرمی کے میدان میں وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ کمزور، مالی طور پر کمزور تھے مگر ایمان کا جذبہ طاقتور تھا۔ آج ہم ان کی نسبت مالی طور پر تو بڑے بڑے مضبوط ہو گئے مگر ایمان کا جذبہ نہ رہا۔ اللہ اکبر۔ اب انصاری صحابی نے عرض کی حضور ایک چٹائی اور ایک پیالہ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں چیزیں لے آؤ۔ گھر میں تھی دو چیزیں، وہ بھی منگوا لی گئی۔ وہ صحابی گئے اور گھر سے چٹائی بھی لے آئے، پیالہ بھی لے آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اس چٹائی اور اس پیالے کو خریدے گا؟ اس کے گھر کا سامان نبی پاک صحابہ کرام میں سیل کر رہے ہیں۔ تو ایک نے کہا حضور 1 درہم میں خریدوں گا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ قیمت دے گا؟ ایک نے کہا حضور 2 درہم میں۔ نبی پاک نے 2 درہم میں وہ دونوں چیزیں اس صحابی کو دی اور 2 درہم لے لی۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کو دیے جس کے گھر سے پیالہ اور چٹائی آیا تھا، جو غریب پیسے مانگنے آیا تھا۔ نبی پاک نے فرمایا 1 درہم کا اناج خریدو، گھر والوں کو کھانے پینے کا سامان دو، اور 1 درہم سے کلاڑی لے کر آؤ اور واپس میرے پاس آنا۔ وہ گیا بازار، سامان خریدا، گھر والوں کو بھی دیا، اور 1 درہم میں کلاڑی لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا۔
جب پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کلاڑی میں اپنے مبارک ہاتھوں سے لکڑی کا دستہ لگایا. اب یہ بھی ایک بات سیکھنے والی ہے کہ سبحان اللہ، کیا زمانے نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ امام الانبیاء ہیں، رب کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا عزت ایسا رتبہ ہونے کے باوجود اپنے غلام کے ساتھ تعلق دیکھیں کہ اس کی کلاڑی میں لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی یہ محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. یہ انٹریکشن، یہ محبت، یہ پیار غریب ہے، اس کو بتا رہے ہیں، لکڑی کا دستہ خود لگا رہے ہیں. تو یہاں ہم سب کو، یہ مبلغین کے لیے بھی ایک درس ہے کہ اصلاح اگر کرنی ہے، بات سمجھانی ہے تو صرف کہنے سے نہیں ہو جائے گا، کر کے دکھانا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے ساتھ کوشش مل کر کرنی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار اتنے لوگوں کو نماز کی دعوت دی، کوئی آتا ہی نہیں جناب، گھر جا کر بلانا پڑے گا، آپ کو محبت سے پیش آنا پڑے گا، تب کامیابی ملتی ہے. تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کی تربیت کیسی فرمائی کہ صحابہ کو پھر وقت کا امام بھی تو بنا دیا نا. یہ انہی کی تربیت کا شاہکار ہے صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت عمر مولا علی اور مزید بڑے بڑے صحابہ کرام. یہ نبی پاک نے ایسی تربیت کی کہ وہ زمانے کے امام بنے. تو اگر واقعی آپ کسی کی تربیت کرنا چاہتے تو صرف کہنے سے نہیں ہوتا، وقت دینا پڑتا ہے، ساتھ اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اللہ پاک اسے ایسا کمال عطا فرماتا ہے کہ تربیت کرنے والے کی بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. اب نبی پاک نے وہ جو کلاڑی تھی ان کے ہاتھ میں دی، فرمایا اس سے جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں فروخت کرو، اور 15 دن تک مجھے نظر نہیں آنا. 15 دن بعد وہ صحابی آیا، پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور 10 درہم کما کر لایا. 1 درہم کی کلاڑی لی تھی نا، 10 درہم کما لیے. اب نبی پاک بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم سوال کرو، وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بنے، تمہارا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اس سے بہتر ہے. پریکٹیکل کر کے بتایا، مانگنے والے کو کمانے والا بنا دیا. اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے درس ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کمانا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. کچھ لوگوں کی عادت سی بن جاتی ہے کہ ذرا سی کمزوری، ذرا سی مجبوری آئی اور لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا. نہیں، اسلام میں اور اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص ہاتھ سے کام کرنے والا، اپنی کمائی کمانے والا وہ بڑا پسندیدہ ہے. جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، جو کرتے ہیں محنت مشقت زیادہ، خدا ان کو دیتا ہے برکت زیادہ. بوجھ نہ بنے کسی پر، اور کسی کے آگے کیوں ہاتھ پھیلا ہے. کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. التجا کرنی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں کریں نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لو لگائیں، دنیا والوں کے آگے نہیں جانا. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المحترف. سنیے، فرمایا بے شک اللہ پاک طلب معاش میں تکلیف اٹھانے والے مومن کو پسند فرماتا. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ کام کاج کرنا دین سے دوری ہے. نہیں، اگر حلال کما رہا ہے اور اس لیے روزی کما رہا ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ بھی عبادت ہے. بلکہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. ایک نوجوان گزرا اور بڑی اپنے کام کاج میں بیزی تھا. تو کسی صحابی نے کہا کہ حضور کاش یہ بھی اللہ کی راہ میں حدیث کا خلاصہ ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ اس لیے روزی کمانے نکلا ہے نا کہ اپنے بچوں کو بھوک سے بچائے، یا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، یا اپنے والدین کے ساتھ خیر خواہی کرے، تو فرمایا یہ اس کا چلنا پھرنا بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے. ہاں، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں پر اپنی بڑائی، اپنا تکبر، اپنی فخر کرے، جناب پیسے والا اس لیے ہوں کہ غریب لوگوں کو دباؤں، تو فرمایا اب یہ شیطان کی راہ ہے.
تو مبارک ان لوگوں کو جو اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا جو بھی جاب کرتے ہیں، حلال اگر کماتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، تو اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بلکہ اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ جو بندہ کام کاج سے تھک کر رزق حلال کے لیے کوشش کر کے تھک کر شام کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ مغفرت یافتہ ہو کر شام کرتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ جناب آپ کسی پر بوجھ بن جائیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کمائیں اور محنت کریں، نہ کہ سستی کریں، اور اس میں جس کو کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم غیب سے عطا فرماتا ہے جو رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہرحال حدیث پاک سنیے، الزحمت رحمہ، زحمت یعنی مشقت رحمت ہے، مگر افسوس آج تن آسان لوگ ہو گئے، آرام طلب ہو گئے، راحت پسندی ہمارے مزاج کا حصہ ہو گئی، سستی دیمک کی طرح اب کردار کو کھوکھلا کرتی جا رہی ہے۔ لوگ اٹھ کر گلاس پانی پینا بھی بوجھ لگتا ہے، چاہتے ہیں کہ کھانا بنا بنایا ملے، روٹی پکی پکائی ملے، کپڑے دھلے سلائی ملے، موٹر سائیکل وغیرہ کار چلانی ہم نے ہے، مرمت کوئی اور کروا دے، سب چیزیں ریموٹ کنٹرول ہو جائیں۔ یہ تو دنیا کے معاملات میں سستی ہے نا، عبادت میں بھی تو سستی ہے۔ اب حال دیکھو تو دینی کاموں میں سستی، نمازوں میں سستی، اب علم دین سیکھنے میں سستی، قرآن پڑھنے میں سستی، سنتیں اپنانے میں سستی، قرض لے لیا تو اب قرض لوٹانے میں سستی، ہر جگہ بس سستی بھری ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معاشرے کو دن بدن تنگی کے گہرے گھڑے میں دھکیلتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، سست اور راحت پسند آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ منظر چمنستان کے زیبا ہوں کہ نازیبا، محروم عمل نرگس مجبور تماشا ہے۔ جو کوشش کرتا ہے نا وہ منظر کو بدل سکتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ آج دیکھیں نمازوں کے اوقات میں بھی لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں، حالانکہ اگر اسلام کو دیکھیں تو کتنا ڈسپلن کا درس دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے، ٹائم کی پابندی ہونی چاہیے۔ ارے آؤ میرے سامنے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں جتنی شاندار ٹائم کی پابندی اسلام سکھاتا ہے، ارے جب وقت ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے، جماعت کا وقت ہوتا ہے تو جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے دنیا کے کئی ملکوں کا سفر کیا ہے، لوگ مثالیں دیتے ہیں، جناب فلاں ملک کی ٹرینیں 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوتی ہیں، فلائٹیں بالکل ٹائم پہ جاتی ہیں، لوگ بڑے ٹائم کے پابند ہیں، ہمارے وطن میں لوگ پابند نہیں ہیں۔ ارے تمہیں غیر مسلموں کے ٹائم کو دیکھ کر ٹائم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آؤ میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام۔ آج دنیا میں ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، بارش ہو، طوفان ہو، سیلاب آ جائے، جب اذان کا وقت ہوتا ہے مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بتائیں کون سی مسجد ہے جو جماعت لیٹ ہوتی ہے؟ ارے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم لوگوں نے بنائے، ہمیں پتا ہے جناب۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، موسم خراب ہے جہاز نہیں اڑ سکے گا، ٹرین میں فلاں پرابلم ہو گیا ہے، ہماری مسجد میں جماعت ٹائم سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے لاکھوں مسلمان نہ 1 منٹ پہلے روزہ افطار کرتے ہیں۔ یہ کیسا اسلام کا ٹائم مینجمنٹ کا درس ہے کہ جب وقت ہوتا ہے مسلمان اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، سحری کا وقت ہوتا ہے 1 منٹ پہلے تک تو کھا رہے ہوتے ہیں، مگر جیسے ہی وقت ختم ہوتا ہے کروڑوں ہاتھ رک جاتے ہیں۔ یہ کیسا شاندار ٹائم مینجمنٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے اسلام تو ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے، مگر ہم نے اپنی زندگی میں ٹائم مینجمنٹ نہیں سیکھی، ہم نے وقت کا استعمال اور ڈسپلن نہیں سیکھا۔ حالانکہ قرآن فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، 103 نمبر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے جس کا خیال رکھنا لازمی اور ضروری ہے۔ جو لوگ وقت کا خیال نہیں رکھتے، سستی اختیار کرتے ہیں، غور کریں کہ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے۔ اور جن لوگوں کی سستی کی عادت ہے، قرآن ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔
قاموا قسالا يراؤون الناس. ترجمہ کنز الایمان. اور جب نماز کو کھڑے ہوں تو ہارے جی سے لوگوں کا دکھاوا کرتے ہیں. اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان دوسری جلد کے صفحہ نمبر 335 پر کیا لکھا ہے؟ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ جب مومنین کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو مرے دل اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے نہیں جس سے عبادت کا ذوق اور بندگی کا لطف انہیں حاصل ہو سکے. محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا منافقوں کی علامت ہے. نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع و خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر ادھر خیال لے جانا، دل جمعی کے لیے کوشش نہ کرنا وغیرہ سب سستی کی علامتیں ہیں. اب غور کریں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اول تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کھڑے ہوتے تو مرے دل کے ساتھ. فرمایا یہ منافقین کی نشانی. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بھی دے اور خشوع و خضوع کے ساتھ دے. آپ پتہ ہے نماز میں ہم کس کی بارگاہ میں جاتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں. آپ کو کوئی بڑا منسٹر بلائے، کوئی بڑا افسر بلائے، کوئی بڑی جگہ پر جانا ہو تو کیسی تیاری ہوتی ہے؟ ارے یار فلاں نے بلایا ہے، ہاں اس سے ملاقات ہے. کبھی اس کے پاس جا کر کبھی ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، خیال کہیں اور نہیں ہوتا، فوکس ہوتا ہے کہ یار آج اپنی فائل پیش کروں گا، مسئلہ حل کرواؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. اچھا پھر مسجد میں آنے کا حال بھی بڑا برا ہے. کام کاج سے اٹھے، جیسے کپڑے ویسے آ گئے، منہ سے بدبو آ رہی، پسینہ نکل رہا ہے. اللہ کے گھر میں اس طرح آتا ہے کوئی؟ اچھا ہم کبھی دعوت میں جاتے ہیں، کپڑے تیار کر کے خوشبو لگا کر، گھر والوں کو بھی کہتے ہیں فلاں کپڑے نکالنا بھائی، فلاں جگہ پر بڑی دعوت میں جانا ہے. دنیا والوں کے پاس جاؤ تو تیار ہو کر، اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ تو جیسی حالت ہے ویسی آ گئی. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، مسجد کا اکرام کریں، مسجد کی عزت کریں. اور یاد رکھیے جو نماز کی تعظیم کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے حاضری دیتا ہے، پھر رب کریم بھی اسے خوب نوازتا ہے. تو مسجد کا ادب کریں، مسجد کو آرڈنری نہ سمجھیں. مسجد میں ایک تنکا جو کچرے کا گراتا ہے نا، وہ ایسے ہی مسجد کو تکلیف ہوتی ہے جیسے اگر ہماری آنکھ میں کوئی تنکا گرا دے. مگر یہاں لوگ مسجدوں میں فضول باتیں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں. نہ کریں ایسے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. مسجد میں تو ہم قبر روشن کرنے آتے ہیں نا. مسجد میں فضول بات نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے، روایت کا مضمون ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو پتہ چلا مسجد میں آئے تو نیکیاں کمانے تھے، فضول باتیں کی تو نیکیاں بھی چلی گئیں، ہنسی مذاق کیا تو قبر بھی اللہ نہ کرے تاریک نہ ہو جائے. تو بہرحال اللہ کرے کہ ہم نماز کی سستی دور کریں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اور نماز کو سعادت سمجھیں. ہاں مسجد جن کے پاس ہے نا اس میں آنا سعادت سمجھو. یہ نہ کہو کہ میں مسجد نہیں جاتا، اگر نہیں جاتے تو توبہ کرو کہ تمہیں بلایا نہیں جاتا. کبھی کسی کے گھر بغیر اجازت جا سکتے ہیں؟ دروازہ کھٹکھٹائیں، بھائی آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں. کہے گا بھائی کون ہے، میں تو نہیں جانتا. جب آپ کے میرے گھر میں کوئی بغیر اجازت نہیں آ سکتا تو اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتا؟ ارے جنہیں بلایا جاتا ہے وہی آتے ہیں. مبارک ہو انہیں جو 5 وقت مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اور جو نہیں آتے وہ افسوس کریں کہ انہیں بلایا نہیں جا رہا. میں ایک واقعہ کئی بار اپنے بیانات میں سنا چکا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، ان کے غالباً ماموں جان تھے، امریکہ سے آئے تھے. ان کے گھر کے قریب ایک مسجد تھی، گھر میں بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی تو اذان ہوئی ظہر کی. تو ظہر کی جماعت سے نماز پڑھنے گئے، واپس آئے تو تھوڑی دیر بعد پوچھتے کہ بیٹا اب عصر کی جماعت کب ہوگی؟ کہ ماموں جان ابھی تو بڑی دیر ہے. پھر تھوڑی دیر ہوئی تو کہتے ہیں اب تو جماعت کا وقت قریب ہے. کہ ماموں جان ابھی تو آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے. وہ چلے گئے، وضو وغیرہ کر کے آ گئے. جیسی اذان ہوئی پھر چلے گئے، عصر پڑھ کے آیا. کہا بیٹا مغرب میں کتنی دیر ہے؟ کہ ماموں جان آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر شروع کر دیتے ہیں. تو اس بندے نے بڑی کمال کی بات کی. کہتا ہے بیٹا تمہیں کیا معلوم مسجد کیا ہے؟ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، ہمیں میلوں دور مسجد کی آواز بھی نہیں آتی ہے. تمہاری گلی میں مسجدیں ہیں، اللہ کا نام تمہیں سنائی دیتا ہے، اور جا کر جماعت سے میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے بڑا سکون ملتا ہے. تو اگر جن کے پاس مسجدیں ہیں انہیں وہ شکر ادا کریں.
آپ کو پتہ ہے the best part on earth, زمین پر اللہ کے نزدیک سب سے بہترین ٹکڑا کیا ہے؟ زمین پر اللہ کے نزدیک زمین کا بہترین ٹکڑا مسجد ہے. تو جہاں مسجد ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا پھر بات بن پڑتی نہیں. ہے بڑھاپا بھی غنیمت جب جوانی ہو چکی، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. اللہ کرے کہ زندگی کا صحیح استعمال ہم کرنا شروع کر دیں. یہ جو سستی ہے نا، طبیعت میں سستی، ہر کام ڈیلے ہی کرنا ہے، لیٹ ہی کرنا ہے، اس کو ختم کریں. میں آپ کو 2-3 حدیثیں سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث نمبر ہے 6223. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ان اللہ یحب العطاس ویکرہ التثاؤب. فرمایا کہ بے شک اللہ پاک چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جماہی کو ناپسند فرماتا ہے. اچھا، اس کی تحت علماء نے کیا لکھا؟ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں جماعی زیادہ کھانے سے ہوتی ہے اور یہ سستی کی علامت ہے، اس لیے اللہ پاک اس کو ناپسند فرماتا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سستی کی علامات کو بھی پسند نہیں فرماتے. انسان چست ہونا چاہیے، ایکٹیو. ایک اور حدیث پاک سنیں. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے متعلق 4 چیزوں سے خوف کا اظہار کیا. پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے متعلق 4 چیزوں سے متعلق خوف کا اظہار کیا. فرمایا اخشا ما خشیت علی امتی، مجھے اپنی امت کے معاملے میں جن باتوں کا زیادہ خوف ہے وہ یہ ہیں. نمبر 1 کبر البطن، پیٹ کا بڑا ہونا. یہ قدرتی طور پر موٹاپے کو برا نہیں کہا گیا، بلکہ کھانا کھا کھا کے جو اپنی صحت کو بڑھا دیتے ہیں اور سست ہو جاتے ہیں. فرمایا اس پر نبی پاک نے سے ناپسند فرمایا. خوف فرمایا مداومۃ النوم، زیادہ سونا. الکسل، سستی. وضعف الیقین، اور یقین کی کمزوری. یہ 4 چیزوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر خوف ہے کہ یہ 4 چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائے. اب یہ بتائیں کتنا حال ایسا برا ہو گیا. زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا. ہونا کیا چاہیے کہ جینے کے لیے کھانا چاہیے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو کھانے کے لیے جی رہے ہیں. بس صبح و شام ایک ہی کام، سوچنا بھی یہی ہے. نہیں جناب، اگر واقعی زندگی مضبوط گزارنی ہے نا، صحت مند گزارنی ہے، تو کلام کریں، قلیل طعام کریں اور قلیل منام کریں. کم سوئیں، کم کھائیں اور کم بولیں. آپ زندگی پرسکون کر دیں گے. لیکن ان تینوں چیزوں میں ہم آگے ہیں. بولنا بھی اتنا ہے کہ چپ نہیں ہونا، کھانا اتنا ہے کہ جناب اپنی صحت کا بیڑا غرق کر لیا، اور سوتے تو پھر اٹھتے نہیں ہیں. ایسا نہ کریں. تھوڑی سی زندگی ہے. آپ نے دیکھیں کچھ بڑے بڑے علماء کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں، مفتیان کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں، کتنی کتابیں لکھ لی، کتنی حدیثیں یاد کر لی، لاکھوں حدیثیں یاد تھی. دنیاوی لوگوں کو دیکھیں تو بڑی بڑی ایجادات لوگوں نے کر لی. اتنا بڑا کام دنیا میں کر لیا. کیسے کر لیا؟ ہمارا دن 24 گھنٹے کا، ان کا دن 48 گھنٹے کا تھا. ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں. ہاں، ان کے پاس بھی وہی 60-70 سال کی ایوریج لائف تھی. وہ 300-400 سال زندہ نہیں رہے دنیا میں. مگر اتنا بڑا کام کیسے کر گئے؟ انہوں نے زندگی کو استعمال کیا، اپنے گھنٹوں کو صحیح استعمال کیا، اپنے ٹائم کو صحیح مینج کیا. ہماری طرف فضول ٹائم نہیں گزارا. اور ایک جملہ یاد کر لو میرے نوجوانوں بیٹھے یہاں پر، کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے، دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے. آپ کی مرضی ہے کہ آپ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھ کر صحت بگاڑ لیں یا صحت بنا لیں. اگر آپ سلیکٹڈ صحیح طریقے سے خوراک لیں گے آپ دیر تک چلتے رہیں گے، آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے. لیکن ہر چیز ہی کھانا ہے اور بے تحاشا کھانا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد پھر اللہ نہ کرے کوئی کہے گا آپ کو شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کولیسٹرول ہو گیا، اللہ نہ کرے فالج کے اٹیک ہو جاتے ہیں اور لوگ بیچارے پھر کسی کام کے نہیں رہتے. اگر زندگی میں بہت دیر تک بڑھاپے کو بھی صحت مند گزارنا ہے نا تو اپنے کھانے پر توجہ دیں. تھوڑا تھوڑا کھائیں، بہت زیادہ نہیں. تو بہرحال ایک اور حدیث پاک سنیں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے. اب اس حدیث کے تحت علماء لکھتے ہیں ایمان دل کے یقین کا نام ہے اور اس ایمان کے بہت تقاضے ہیں.
نماز ایمان کا تقاضا ہے، زکوٰۃ ایمان کا تقاضا ہے، حج ایمان کا تقاضا ہے، نیکی کی دعوت دینا ایمان کا تقاضا ہے، برائی سے منع کرنا ایمان کا تقاضا ہے، خیر خواہی کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اور دو چیزیں ایمان کے تقاضے سے بندے کو روکتی ہیں، سستی اور نفس کی خواہش۔ چونکہ صبر سستی اور نفس کی خواہش کو دبا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کا درس دیتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ جس کو صبر مل گیا کہ ہر چیز میں نے نہیں کرنی ہے، نفس کی ہر بات نہیں ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، تو پھر انشاءاللہ جب یہ صبر آ جائے گا تو فرمایا صبر آدھا ایمان ہے۔ تو اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے اندر یہ چیک کرنا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کو طبعی طور پہ بھی پرابلم ہوتی، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اگر ہر بات میں سستی ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا، تو آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں، ہو سکتا ہے کوئی پرابلم تو نہیں آپ کو۔ لیکن آپ دیکھیں جو جتنا مصروف ہوتا ہے نا وہ اتنا ایکٹیو ہوتا ہے، تو جتنا فارغ ہوتا ہے وہ اتنا آپ کو سست ملے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ جب کام کرتے ہیں نا، مصروف ہوتے ہیں، تو آپ کا جسم بھی ایکٹیو ہوتا چلا جاتا ہے۔ بڑا پیارا جملہ حکما کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو تھکن سے بچانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تھکا دو، تھکن کو تھکا دو۔ تو وہ کیسے؟ ایک بندہ 20 منٹ دوڑ کے تھک جاتا ہے اور کوئی ہوتا ہے تو گھنٹوں دوڑتا رہتا ہے، نہیں تھکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نے 20 منٹ دوڑ کر چھوڑ نہیں دیا، وہ کوشش کرتا رہا، اس کا بدن عادی ہو گیا اور وہ جناب اپنے بدن کو اس نے ایکٹیو کر دیا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ عبادتوں میں تھک جاتے ہیں، قرآن پڑھنے میں نیند آتی ہے، علم دین سیکھنے کا جی نہیں چاہتا، تو جناب اپنے آپ سے مقابلہ کریں نا۔ مرد تو ہوتا ہے جو ہار نہیں مانتا، آپ مقابلہ کریں اپنے آپ سے۔ نفس کہتا ہے فرض نہیں پڑھنے، آپ کہیں فرض بھی پڑھوں گا، سنتیں بھی پڑھوں گا، سنتوں کی عادت ہو جائے اب نفل بھی پڑھوں گا۔ لیکن کچھ لوگ صرف نیتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں۔ وہ ایک بندے نے سگریٹ جو ہے اپنی عادت سے بڑا تنگ آیا ہوا تھا، کہتا ہے یہ سگریٹ چھوٹتی نہیں ہے، تو اس نے فیس بک پہ تصویر لگائی سگریٹ پیتے ہوئے کہ یہ لاسٹ ہے۔ دوسرے دن پھر تصویر لگائی، اب یہ والی لاسٹ ہے۔ وہ لاسٹ ون آ ہی نہیں رہی، روز تصویریں لگا رہا ہے کیونکہ صبر تو آتا نہیں۔ لاسٹ ون کہنا چھوڑ دیں، دی اینڈ کر دیں۔ برے کاموں کو ایک بار ختم کرنا ہوگا اور آج ہی کر دیں، تب ہمت کرنی ہے نا۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ آپ کو اپنے آپ سے مقابلہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس یار اگلے جمعے سے نماز شروع کر دو، ہاں رمضان آنے دیں اس کے بعد پکا نمازی بن جاؤں گا۔ ارے بھائی داڑھی کب رکھو گے؟ مدینہ دیکھ لوں ایک بار، بس حج کر لوں پھر داڑھی والا بن جاؤں گا۔ یہ شیطان کا وار ہے۔ مجھے بتائیں نا آپ میں سے کس کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ اگلے جمعے تک زندہ رہیں گے؟ ابھی فیصلہ ابھی کرنا ہوگا۔ اگر توبہ کرنی ہے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی ہوگی۔ شیطان پتہ کیا چاہتا ہے کہ آپ کا جب ذہن بن جاتا ہے توبہ کا، کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پکی بات، توبہ کر لے اگلے ہفتے سے۔ بندہ کہتا کوئی بات نہیں 4 دن کی تو بات ہے، وہ لاسٹ ون آتا ہی نہیں ہے۔ شیطان یہ لمبا کروا کر بندے کو چاہتا ہے کہ میں بھی، کیونکہ شیطان نے جہنم میں جانا ہے تو وہ چاہتا ہے ہمیں بھی جہنم میں ساتھ لے جائے۔ تو ہماری تو لڑائی ہے نا شیطان سے، شیطان کے خلاف جنگ۔ تو جو برائی ہے، جھوٹ بولنے والا کوئی اگر بیٹھا ہے، معاذ اللہ حرام کمانے والا بیٹھا ہے، حرام دیکھنے والا بیٹھا ہے، ماں باپ کو ستانے والا بیٹھا، جو مجھے سن رہا ہے، ایک وقت میں توبہ کرنی ہے۔ توبہ پارشل نہیں ہوتی کہ آج تھوڑے گناہ چھوڑوں کل تھوڑے گناہ چھوڑوں، نہیں، کل تک زندہ ہی نہ رہا تو ایک بار ہمت کرنی ہوگی۔ اچھا بعض اوقات ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ گناہ اگر جو ہے وہ چھوڑ دیں گے تو زندگی تو بیکار ہو جائے گی، ٹیسٹ ہی نہیں رہے گا۔ دوستوں میں جو برائیاں ہم کر رہے ہیں، معاذ اللہ جو شراب پی رہا ہے یا جوا کھیل رہا ہے یا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، اس کو لگتا ہے چھوڑوں گا تو زندگی بیکار ہو جائے گی، رونق ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے کہ اس نے گناہوں کی لذت دیکھی ہے، نیکیوں کی روحانیت دیکھی ہی نہیں ہے۔ اس کو جس چیز میں لذت محسوس ہو رہی ہے وہ لذت ہے بھی نہیں، سکون نہیں ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑتے وقت یہ خیال آ رہا ہوتا ہے کہ یار مجھے تو بغیر فلم دیکھے رات نیند ہی نہیں آتی۔ اب یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں آج ہی توبہ کر لو، پھر آج رات کیسے سوؤں گا؟ 2-3 راتوں میں پرابلم ہوگا، مگر جس دن وضو کر کے درود پڑھ کے سو گے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک دوست تھا، 2 دوست تھے۔ اس کا ایک دوست تھا وہ ہمیشہ دال ہی کھاتا تھا،
سبزی کھاتا تھا. اس کو کہتا ہے کبھی تو چکن کھا لیا کرو, کبھی تو مٹن کھا لو. کہتا نہیں, زندگی کا مزہ ہی سبزی میں. وہ کہتا عجیب آدمی ہے. ایک دن دوستوں نے پلان کیا کہ پکڑ کے اس کو آج کوئی نہ کوئی طریقے سے مرغی کھلانی ہے. اس دوست کو پکڑا اور اس کے منہ میں زبردستی مرغی کے 2-3 نوالے ڈال دیے. جب اس نے کھایا تو اس نے کہا ارے اتنا لذیذ ہوتا ہے گوشت, زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا. اس نے دال سبزی کو کیا سائڈ پہ, اب روز گوشت کھانے لگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جس نے گناہ دیکھے نا, گناہوں والی لائف گزاری ہے, اس نے جناب اس گناہ کا ہی مزہ چکھا ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یاد رسول میں رات گزارنے کا لطف کیا ہے, سجدے تہجد میں اٹھ کر سجدے کا لطف کیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ کر رونے کا لطف کیا ہے, پیارے آقا اور مدینے کی یاد میں تڑپنے کا لطف کیا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے جناب یہ گناہ چلے گئے تو زندگی بے لطف ہو جائے گی. نہیں جناب, جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی یاد کی طرف آئیں گے تو اصل زندگی کا لطف آنا شروع ہو جائے گا. تو بس ہمیں آج اس گناہ کی جو توبہ ہے, توبہ کی سستی کو بھی دور کرنا ہے اور اپنے اندر چستی لانی ہے. بہرحال اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے. کچھ لوگ ملتے ہیں, ہم پوچھتے کیا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں, ٹائم پاس کر رہا ہوں. مسلمان کیسے ٹائم پاس کر سکتا ہے بھائی؟ اس نے اسی زندگی کے اندر آخرت کی تیاری کرنی ہے. اور اللہ پاک نے نیکیاں کمانا بڑا آسان رکھا ہے. اگر جس کا ذہن بن جائے نا تو وہ روزانہ بہت ساری نیکیاں کما سکتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا, آقا علیہ السلام کی حدیث پاک میں جس کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگ بھی پچھتائیں گے, گناہگار بھی پچھتائیں گے. عرض کی کہ حضور گناہگار پچھتائیں گے, یہ تو سمجھ آتا ہے, گناہ کیے ہوں گے, نیک کیوں پچھتائیں گے؟ ارشاد ہوتا ہے نیک اس لیے پچھتائیں گے کہ انہیں یہ احساس ہوگا کہ جو ہم نے فضول وقت ضائع کیا تھا, اگر اس وقت بھی اللہ رسول کا ذکر کر لیتے تو اور نیکیاں کماتے. آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب اعمال نامے تولے جائیں گے نا تو بیٹا باپ کے پاس آئے گا, ماں کے پاس آئے گا کہ ماں میرے اعمال نامے تولے جا رہے, ایک نیکی کم پڑ گئی ہے, ماں مجھے ایک نیکی دے دے. مگر ماں کہے گی بیٹا آج میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے سے کہے گا بیٹا میرا ایک گناہ لے لے تاکہ کچھ گناہ کم ہو تو میرا اعمال نامہ جو تولا جا رہا ہے وہ لیول گناہ کا کم ہو جائے. وہ باپ جس نے بیٹے کے لیے بڑی خدمتیں کی ہوں گی, بیٹا باپ سے کہے گا آج میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. اس کا مطلب سمجھو کہ اس دن ایک ایک نیکی کتنی قیمتی ہوگی. آج نفل چھوڑ دیتے ہیں, آج سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتے ہیں, آج درود پاک کی تسبیح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں تھوڑی دیر بیان میں بیٹھے, ٹائم نہیں. یہ ساری نیکیاں قیامت کے دن یاد آئیں گی کہ یار 2 نفل اور پڑھ لیتا, ایک بار درود پاک اور پڑھ لیتا, اور نامہ اعمال پر ایک نیکی آ جاتی. تو کیسے کوئی کہتا ہے میں فارغ ہوں, کیسے آپ کہتے ہیں جناب ٹائم پاس کر رہا ہوں؟ ایک ایک سانس کی ویلیو ہے, خدا کی قسم مرنے کے بعد یاد آئے گا. اگر اللہ نے زندگی دی ہے نا, جب تک سانسیں ہیں ہم نیکیاں کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد تھوڑی کر سکیں گے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ دیکھیں کتنا پیارا شیڈیول ہمیں دیا جاتا ہے. اگر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں نا, عاشقان رسول اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں, فجر کے لیے جگانے جاتے ہیں, لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں, فجر با جماعت ادا کرتے ہیں, اس کے بعد تفسیر قرآن سنتے ہیں, اشراق کو چاش پڑھتے ہیں, کچھ آرام کر کے کام کاج پر جاتے ہیں, ظہر کے وقت پھر مسجد میں, عصر کے وقت پھر مسجد میں, مغرب پھر مسجد میں, عشاء پھر مسجد میں, عشاء کے بعد پھر مدرسۃ المدینہ بالغان ہے, کچھ درس میں بیٹھنا ہے, پھر جناب گھر والوں کو وقت دینا ہے, اللہ جنہیں نصیب کرے وضو کر کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے پھر سو جانا ہے. سبحان اللہ. اب یہ بتائیے دن کا کتنا شاندار استعمال ہے. اگر ٹائم ہے تو تلاوت کیوں نہیں کرتے, ٹائم ہے تو درود کیوں نہیں پڑھتے. ارے 7-8 منٹ میں سورہ یاسین کی تلاوت کی جا سکتی ہے. جس کے پاس 8 منٹ ہیں وہ پورے 10 قرآن کا ثواب کما سکتا ہے. حدیث میں مضمون ہے نا, سورہ یاسین پڑھنے والے کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. ایسے کئی 8-8 منٹ جناب گپ شپ میں گزر رہے ہیں, فضول باتوں میں گزر رہے ہیں, ہوٹل پر چائے پینے جاتے تو کھڑے ہی نہیں ہوتے کیونکہ ٹائم ہی ٹائم ہے. دوستوں میں بیٹھے تو جناب ساری رات گزار دی. اس رات میں کیا کیا؟ معاذ اللہ کتنوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں, کتنوں کی برائیاں بیان ہو رہی ہیں, فحش باتیں ہو رہی ہیں. نہ کریں میرے میٹھے اسلامی, یوں وقت ضائع نہ کریں. ایک ایک سانس قیمتی ہے اور مرنے کے بعد یہ یاد آئے گا. ہمارے بزرگان دین ان کا انداز کیسا ہوتا تھا؟ حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, آپ اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہتے تھے. ایک بار نائی کے پاس گئے, نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں, آپ کی مونچھیں کاٹنی ہیں.
آپ اگر خاموش نہیں ہوں گے تو مونچھیں کاٹتے کاٹتے کٹ لگ جائے گا. تو آپ کہتے ہیں میرے ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا. ایسا جذبہ تھا. اور نیکیاں کمانی، اور نیکیاں کمانی. سنو قرآن میں رب کیا فرماتا ہے. 30ویں پارہ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. ترجمہ، اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا. غور کیجئے، ہمیں رب سے ملنا ہے، اپنی کرنی کا پھل، اپنا اعمال نامہ وہاں پیش کرنا ہے. اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، جب اسکول کے امتحانات آتے ہیں تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے انہیں، مگر ہم سب نے بھی تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا امتحان دینا ہے نا. ایک اور جگہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ علم نشرح میں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو. مطلب یہ کہ جب ایک عبادت سے فارغ ہو تو دوسری شروع کر دو. کسی وقت عبادت سے خالی نہ رہو کہ تمہیں پیدا کرنے کا اصل مقصد ہی عبادت ہے. مگر آج عبادت کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی طرف کون آتا ہے؟ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس زندگی کو جو ہے نا، آپ اللہ کی امانت سمجھیں. یہ میری اور آپ کی زندگی نہیں ہے. یہ زندگی، یہ جسم، یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا نا. اور اللہ کریم نے ہم مسلمانوں کی جو جان ہے اس کی قیمت بھی بتا دی ہے. جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں اپنی جان فروخت کر چکے نا. اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں، سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں. ہمارا مال اور ہماری جان اللہ نے خرید لیا ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ یہ مال اور یہ جان اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے لیے ہے، تو پھر بدلہ جنت ہے. اور اگر زندگی اپنی مرضی کی گزارنی ہے، اللہ کے فرامین کے خلاف گزارنی ہے، رب کو ناراض کر کے گزارنی ہے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری مال اور ہماری جان دوزخ کے بدلے فروخت ہو جائے. سودا تو بڑا پیارا ہے، آفر تو کمال کی ہے. اللہ کرے کہ جو اس آفر کو قبول کر لے کہ مولا آمنا وصدقنا لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں. جب تو ہماری مال اور ہماری جان کے بدلے میں جنت دے رہا ہے تو اب مال بھی تیرے نام پر اور جان بھی تیرے نام پر. زندگی گزارے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ جب دنیا سے جائیں تو رب کریم ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کی روٹین کو سیٹ کیجئے، فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، سستی اور کاہلی سے بچائیے. سست بندہ پسند نہیں اسلام میں. ہاں، چست ہو جائے، نمازی ہو، روزہ دار ہو، عبادت کرنے کا شوق ہو، دوسروں کو نیکی کی طرف بلائے. ہمارے اسلاف بزرگان دین کیسا نیکی کماتے تھے. صدیق اکبر کی شان دیکھو. جس دن مسلمان ہوئے نا، پہلا ہی دن تھا نا، پہلے ہی مسلمان آپ ہوئے. مسلمان ہونے کے بعد کہتے چلو ٹھیک ہے کچھ 8-10 دن آرام کرتا ہوں، نہیں، پہلے ہی دن اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیا. اور آپ کی دعوت سے عثمان غنی ایمان لے آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایمان لے آئے، سعد بن ابی وقاص ایمان لے آئے، ابو عبیدہ بن جرہ ایمان لے آئے. آپ نے جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ان میں 5 صحابہ ایسے تھے کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہو گئے. اب آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں کتنی ہو گئی؟ جتنی عثمان غنی کی نیکیاں ہیں ساری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملیں گی نا. آپ کی کوشش سے وہ ایمان لائے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جتنے نیک اعمال کیے سب کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو ملتا ہے. تو یہ ہے وہ طریقہ نیکی کمانے کا. جس کا ذہن بن جائے گا نا وہ سستی چھوڑ دے گا. چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کو نیکیاں کمانے کی لالچ ہو جائے نا پھر اسی میں لگ جاتا ہے.